بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. یہ کتاب بھی جو مولانا آئے تھے سیوان سے معلوم ہے نا، ہدایت المقتدی تلخیص البدایہ ہے. امام غزالی کتاب لکھی جس کا ترجمہ مولانا سجاد صاحب کا نام سنا ہوگا، بیت العلوم پھول کے ملیری سے پہلے تھے. یہاں بھی آئے تھے وہ حضرت، یہاں شیخ الحدیث صاحب سے جا کے بیت ہوئے تھے، تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو جب مل گئی تو اس کا ایک حق ہے. اب بھی اس کو مل گیا تو کھا لیا گیا. وہ کتاب مل گئی تھی، اس کو پڑھ کے اسے بھی کچھ حاصل کر لو. اب ملا یہی ہے امام غزالی کتاب، ترجمہ ان کا بہت اچھا ہے. ابھی پڑھتے پڑھتے آج نہیں بجے پڑھتے ہی رہ گیا لیٹے ہے. بہت سب چیزیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام غزالی لکھ رہے ہیں قسم اول طاعات کے بیان میں اس بات کو یاد رکھو کہ اوامر الہی کی دو قسمیں ہیں، فرائض اور نوافل. یہ سب بنیادی باتیں ہیں، نام بھی ویسے ہی ہے، ہدایت المقتدی ابتدا ہے. اس بات کو یاد رکھو کہ اوامر الہی کی دو قسمیں ہیں، فرائض اور نوافل. فرض تو تجارت کا راس المال ہے. فرض تو تجارت کا پوری زندگی کا راس المال کیا ہے؟ فرض. اعمال کا خلاصہ بلکہ اعمال کا سردار فرائض ہے، جس کے ساتھ تجارت کا قیام ہوتا ہے. کچھ بھی کرو فرائض ہی پر اس کی بنیاد ہوگی تو ٹھیک ہونے متعدل کچھ بھی اس کا درجہ ہے. ولایت ملتی ہے کب؟ جبکہ فرائض کے بعد نوافل ادا کرے. وہی لکھتے ہیں علماء کہ اگر فرائض کو چھوڑ کے صرف نوافل سے شروع کرے کچھ نہیں، گر جاؤ گے اور نیچے ہو جاؤ گے. جس طریق ہے ایسی کو زندگی میں حضرت بیان کرتے رہے ماشاء اللہ. کسی فرق کرو فرائض کی اہمیت. حضرت اسماعیل شہید نے کہا کہ فرائض کو بیکار سمجھتے ہیں. بیکار معنی بیکاری پر جو کام ہوتا ہے نا. کہا یہ زمانہ ایسا ہے کہ فرائض کو بیکار سلطان سمجھتے ہیں. نہیں بادشاہ جیسے بیکاری میں کوئی کام لیتا ہے، سمجھ گئے نا، تو اسی طریقے سے فرائض کا درجہ دیا. بہت حضرت کے سینکڑوں صفحے میں وہ ہے بیان ہے. ہاں اس کا فرائض نوافل کا پڑھا ہوگا بہت. فرائض اور نوافل بس. فرض تو تجارت کا راس المال ہے جس کے ساتھ تجارت کا قیام ہوتا ہے اور حصول نجات ہوتا ہے، اور نوافل منافع ہیں کہ اسے تجارت میں ترقی ہوتی ہے. اور نوافل منافع ہیں. منافع کم ہوں گے جو راس المال ہوگا تب تو منافع ہوں گے. تو راس المال فرائض ہے اور یہ نوافل کا ہیں اس کے منافع ہیں. ترقی ہوتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں. نوافل سے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. کسی کا بھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی نفل چھوڑتے نہیں تھے. ہمارے قاری مبین صاحب اللہ کے والد ہمارے پھوپھے ہی تھے. میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ مگر بات کے وہ اوابین چھوڑا. دیری میں آتے تھے. عام طور سے کیا 2 رکعت نفل پڑھا، 2 رکعت سنت پڑھا، عام طور سے لوگ آئے تھے. اب 6 رکعت پڑھتے تھے کہ 20 رکعت بھی ہے. سب چیزوں کا انتظام اچھا ضروری ہے. نوافل کیا کتاب لکھ رہے امام غزالی لکھ رہے ہیں. اور نوافل منافع ہیں کہ اس سے تجارت میں ترقی ہوتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حدیث قدسی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ کسی چیز کے ساتھ میرے قرب کی طرف اتنا نہیں بڑھتا
جتنا ان اعمال کی پابندی بڑھتا ہے جو میں نے ان پر فرض کر دیا ہے. سب سے زیادہ قرب فرائض ہے. پاکستانی سال میں بہت تردید کیا ہے, پورا مضمون ہی دیکھنے لائق ہوا, بہت دنوں تک بیان کرتے رہے. میں نے اس پر فرض کیے اور ہمیشہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے رفتہ رفتہ میری طرف بڑھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. لیکن فرائض کے بعد ہے بعد الفریضہ. فریضہ کی طرح کرو, کتنی وظائف پڑھو, اذکار پڑھو, کچھ نہیں, کوئی درجہ نہیں. ندی کی ٹوکری میں اللہ پھینک دے گا. جو میں نے کہا وہ نہیں کرتے, اور اپنے طور سے نفس سے تو کر رہے ہو. تو نوافل بھی اپنی ہو جاتی ہے, اپنی طرف سے ہو جاتی ہے, اور فرائض اللہ کی طرف سے. تو ظاہر کہ اللہ پسند کرے گا وہ جو فرائض. اب اس کے ضمن میں نوافل کارآمد ہے, ورنہ کوئی اس کا درجہ نہیں ہے. کوئی زندگی بھر وظائف پڑھتے رہو, چلے لگاؤ, ہوا کچھ. 2 رکعت نماز فجر جو ہے ہزاروں رکعت نفل سے بڑھ کے ہے, کوئی درجہ ہی نہیں ہے. عدم وجود کا مسئلہ ہے مولانا. اللہ ہم کو توفیق دے. جو ہمارے مشائخ فرائض کا خود ہم نے حضرت کو دیکھا, کتنا اہتمام. درد ہوتا تھا, درد قلب, بہت سخت درد تھا. درد گردہ قلب میں فرق نہیں جاتا. انگیٹھی جاتی تھی مسجد اسی حالت میں. وہ زینہ ادھر دیکھ لیجیے, الحمدللہ اکثر میں ان کو لے کر کے اوپر آتا چاہتا تھا. جاتے تھے, پانی کا اثر ہو گیا تھا معلوم نہیں, پانی کا اثر. سردی میں بھی جاتے تھے, قاعدے سے اٹھتے تھے. اللہ کا شکر ہے. دیکھا ہی نہیں تھا آپ. اب سنی لیجیے, مان لیجیے. وہ زیرہ جو ادھر دیکھے جائے کتنا بڑا ہے. وہ اکثر جو وہاں پڑھتے تھے بغل میں تو اٹھ نہیں پاتے تھے. اب ہم ہی دیکھے نہیں پاتے. حضرت کو تو پانی کا باقاعدہ معاملہ ہوا تھا. اللہ کا شکر ہے. اللہ جو میں نے اس وقت ہمیشہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے رفتہ رفتہ میری طرف بڑھتا رہتا ہے, یہاں تک میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. مثال ایسی ہے, بڑی 6 گھنٹے جو دفتر کا نہیں جاتا ہے اور بعد میں کر لیں تو اس کا کوئی درجہ ہے؟ وہ تو آپ ڈیوٹی پوری ادا کیجئے, اس کے بعد 1 گھنٹہ اور بیٹھ جائیے تو ایک بات ہے. خالی 1 گھنٹہ بیٹھی, اب شروع میں غائب, محتمی مانے گا؟ نہیں مانے گا. تنخواہ کٹے گی. تم جو 1.5 گھنٹہ جو کیا اس کا بھی شاید نہ دے, نہ رہے گا. اور کیا خفا ہوگا نہیں؟ ڈیوٹی میں بھگاتے ہم کو آ کر کے, ہم کو خود حضرت فرماتے تھے بہت بڑے صاحب کہتے تھے کہ سب کام جاری ہے, اگر نہ پڑھاویں تو بیوی نقصان نہ خوش ہوگی کہ تنخواہ نہیں ملے گی. پڑھانے میں روز, اور اللہ کے وظیفے کے بارے میں کہتے ہیں کون پوچھنے والا ہے. کوئی کہتا وظیفہ نہیں ادا ہوتا تو فرماتے ہر کام کریں گے. بہت سے کام بیوی کے ڈر سے کہ نہیں پڑھاؤ گے تو کھائیں گے کیا, تنخواہ نہیں ملے گی, کٹے گی تنخواہ. یہ حضرت کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہاں اللہ کے وظیفے جب چاہے چھوڑ دیا, جب چاہے کچھ نہیں پرواہ. اللہ وظائف بندگی کو ادا کرنے کی اللہ توفیق دے. وظائف بندگی کے وظائف یہ ہے. یہاں تک میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں, اور میرے محبوب بنانے کی پہچان یہ ہے کہ اس کا جسم گویا میرا ہو جاتا ہے. وہ اپنے کان سے وہی بات پسند کرتا ہے جس کو سننا مجھے پسند ہے. میں اس کا کان ہو جاتا ہوں. جو مجھے سننا گوارا وہی اس کو بھی سننا گوارا. حدیث قدسی ہے نا, حدیث قدسی کس کو معلوم؟ حدیث قدسی ہی نہیں جانتے ہوں گے. حالات جیل کا اتنا ہے, عام نہیں ہوا علم.
حدیث قدسی، وہ جس کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ نے یہ فرمایا، ویسی حدیث قدسی کہتا ہے، براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایت کریں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے، کچھ نہیں بات۔ مبادیات تک کی اطلاع نہیں مسلمانوں کو اس وقت، اپنے عقائد کے مبادیات ابتدائی چیزیں بھی نہیں معلوم، آنے میں آر، سننے میں آر، طرح طرح کے اعتراضات، ایسے ہی رہ جاؤ گے۔ اعتراض سے آدمی گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں۔ بہرحال اس کا جسم گویا میرا ہو جاتا ہے، بس اپنے کان سے وہی بات سننا پسند کرتا ہے جس کا سننا مجھے پسند ہے، اس کا کان ہو جاتا ہے جو سنتا۔ ابھی ذرا تصریح کر دیا امام غزالی، میں اپنے محبوب، میرے محبوب بنانے کی پہچان یہ ہے کہ اس کا جسم گویا میرا ہو جاتا ہے، وہ اپنے کان سے وہی بات سننا پسند کرتا ہے جس کا سننا مجھے پسند ہے۔ گانا بجانا بڑا پسند ہے، ایک حدیث دو حدیث سننا گوانا نہیں۔ میں نے کل جمعہ میں بتایا تھا کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی تشریف لائے، مولانا محمد احمد صاحب کہیں کہ حضرت اب میں آؤں گا تو آپ کی ایک حدیث سناؤں گا۔ اللہ غنی، کل حدیث ہے، کون سی حدیث؟ قدر تھی تب تو، ایک حدیث کی قدر تھی تب تو مولانا نے فرمایا، مولانا حبیب الرحمن آدمی نے میرے سامنے کی بات، حضرت اب آؤں گا تو آپ کی ایک حدیث سناؤں گا۔ اسلام مسلمین کے جلسے میں گئے، تشریف لے گئے، 3 حدیثیں سنائی، بھائی لکھا ہوا ہو گیا بات۔ سب سے پہلی بات یہ کہی کہ روایت کو راوی کے ساتھ بیان کیجیے، کوئی روایت ہے تو راوی کا نام لیجیے، جتنی غلطیاں ہوتی ہیں راوی کے نہ ذکر کرنے سے ہوتی ہیں، مفہوم سے کام نہیں چلے گا، یہ رسول کی حدیث ہے۔ مانیے کیا ہے، جس نے ایسی بات کہی، ایسی بات منسوخ کی جو میں نے نہیں کی ہے، پر یہ تبوا مقعدہ من النار، جیسے نسب کے بارے میں ہے اسی طریقے سے حدیث کے بارے میں ہے، حدیث ہے حدیث۔ بہت غلطی ہے مجھ سے، جہالت کا کوئی علاج نہیں، جہالت کا علاج کا علم ہے، اور علم تک آنا ہی نہیں چاہتے، نہ کوئی کتاب دیکھتا ہے۔ اب دیکھیے ہم لوگ پڑھے لکھ رہے ہیں، لیکن اس کو پورا کتاب دیکھا میں نے ابھی، قریب قریب سب کتاب دیکھا، نئی کتاب تھی، سب کوئی نئی بات، ہماری کوئی نئی بات نہیں ہے ہی نہیں لیکن اس کو غور سے پڑھا میں نے، نشان بھی کہیں کہیں لگا دیا ہے۔ جس چیز کو دیکھنا مجھے پسند، اور اپنی زبان سے وہی بات کہتا ہے جس میں میری رضا سمجھتا ہے۔ گفتہ اللہ بود، غرض از حکوم عبداللہ بود، گفتہ اللہ، اس کی گفتگو اللہ کی گفتگو ہے، اگرچہ لوگوں کی زبانوں پر آ رہی ہے لیکن وہ ترجمانی اللہ کے کلام کی ہے، اس بنا پر اس کا درجہ بڑھ گیا۔ یہ مبتدی ابتدائی بات میں بیان کر رہا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے وہی چیز پکڑتا ہے جس کو میں پکڑنا پسند کرتا ہوں، جس کا پکڑنا مجھے پسند ہے، ہاتھ بڑھ نہیں سکتا، اور اپنے پیروں سے وہی جاتا ہے جہاں جانے میری خوشنودی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، کسی لوگوں کو معلوم ہے، کسی اہم ہے کہ نہیں حدیث ہے، کس کو معلوم ہے؟ ہم لوگوں کو بھی یہ پیش نظر سب رہنا چاہیے۔ اسی میں مولانا حدیث تریاق فاروق ہے، حدیث شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، اس کو حدیث کو تریاق فاروق، حضرت مست ہو گئے کہ دیکھو تریاق فاروق وہ ہوتا ہے، تریاق جو سب سے عمدہ تریاق ہوتا ہے اس کو تریاق فاروق کہتے ہیں، تو حدیث امت کی اصلاح کے لیے تریاق فاروق ہے، یہ علوم ہے، اور اپنے پیروں سے وہی جاتا ہے جہاں جانے میں میری خوشنودی ہے، اور
اور اے طالب علم اللہ تجھے قلب سلیم عطا فرمائے. تو اللہ کے اوامر کا پورا پورا پابند اسی وقت ہو سکتا ہے. تو اللہ کے اوامر کا پورا پورا پابند اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہر لحظہ اپنے جوارے اور قلب کی صبح سے شام تک پوری نگرانی رکھے. آنکھ کی نگرانی، ہاتھ کہاں جا رہا ہے، پیر کہاں جا رہا ہے، آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یعلم خائنۃ الاعین جانتا ہے. یا اللہ آپ سب اچھے ہیں ماشاء اللہ. قلب کی اور اس بات کو مان لے کہ اللہ تعالیٰ تیرے دلوں کے بھید پر باخبر ہے. تیرے دلوں کے بھید پر باخبر ہے اور تیرے ظاہر و باطن کو دیکھ رہے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے پیدا کیا نعلم ما، جو اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں. ہم اس کے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ فرما رہا ہے، اللہ سب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اور تیرے ظاہر و باطن کو دیکھ رہے ہیں. اور تیرا ایک ایک منٹ اور ایک ایک قدم اور حرکت اور سکون بلکہ تیرے دلوں کے وسائل ان کے علم کے احاطے کے اندر ہے. اور تو اپنی جلوت اور خلوت میں ہر دم انہی کے سامنے چلتا پھرتا ہے. دیکھتا امام غزالی یہیں تو نہیں، کوئی کم عمر پائی، اللہ نے بہت کام دیا لیکن مجاہدہ کیا انہوں نے. جنگلوں میں رہے بہت دنوں تک، ہے کہ نہیں، پتے کھائے. ادھر شہر میں آ گئے تو کتابیں مشہور ہو چکی تھی، کم عمری میں کتابیں مشہور ہو گئی تھی. ایک مدرس اختر سیاہ پر کچھ لکھ رہا تھا، اس وقت کہا کہ امام غزالی نے یہ کہا ہے. وہاں کے بعد اسی زمانے میں مشہور ہو گئی ان کی کتابیں اور ان کے اقوال. کہا اچھا میرا نام یہاں آ گیا. وہاں سے بھاگ نہیں گئے. لوگ کہتے کہ یہ امام غزالی، ان لوگوں کو دکھلایا بھی نہیں کہ میں آیا تھا وہ پوش، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ امام غزالی ہے. اور تو اپنی ہر جلوت و خلوت میں ہر دم انہی کے سامنے چلتا پھرتا ہے. بس پورے ملک و ملکوت میں جتنی چیزیں متحرک یا ساکن ہیں، اللہ جبار السماوات اور ارض ان پر پورے طور پر باخبر ہے. نہیں عمدہ بات مطلب بس پورے ملک و ملکوت میں یہاں سے وہاں تک جتنی چیزیں متحرک یا ساکن ہیں، اللہ جبار السماوات والارض ان پر پورے طور پر باخبر ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یعلم السر واخفی. بس اے بیچارے بندے، اپنے ظاہر میں بھی اپنے باطن میں بھی اللہ کے سامنے ایسا باادب بن جا جیسا ذلیل خطاکار غلام ملک جبار و قہار کے روبرو ادب سے بیٹھتا ہے. بس اے بیچارے بندے، اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی اللہ کے سامنے ایسا باادب بن جیسا ذلیل خطاکار غلام ملک جبار و قہار کے روبرو باادب رہتا ہے. اور کوشش کر کے تجھ کو اللہ وہاں ہرگز نہ پائے جہاں جانے سے تم کو منع کیا ہے. اور کوشش کر کے تجھ کو اللہ تعالیٰ وہاں ہرگز نہ پائے
جہاں جانے سے تو اس کو منع کیا ہے، اور ان جگہوں سے کبھی غائب نہ پائیں جہاں جانے کے لیے تو اس کو کہا ہے، غائب نہ پائیں۔ اور اس پر کامیابی کی یہ شکل ہے کہ پورے اپنے اوقات کو تقسیم کرو اور اس میں دن رات کے کاموں کو ترتیب دو۔ لہذا میں تم کو اللہ تعالیٰ کے اوامر میں سے ان چیزوں کو بتاتا ہوں جو سو کر اٹھنے سے پھر سو جانے تک تم کو کرنا ہے۔ سونے سے اٹھنے کے آداب، ٹھیک ہے، ہر آدمی سے ہمیں کو فائدہ پہنچتا۔ وہ آئے تھے ایک رسالہ دے گئے، اس کو منگا لینا نہیں مجھا بیت الرشید سرائے بیر میں تھی، ایسی کتابیں گھر میں رہے تو مجھے یوں بھی اٹھا بٹھا کے تو پڑھ لے گا، کچھ یہ رکھتے ہی نہیں، اور وہ نہ تو اردو ہی نہیں جانتے، بیٹے کا باپ بھی نہیں جانتے، دادا سا جانتے رہے ہوں۔ عام ہم اصل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، بیٹے بیٹی نہیں جانتے، ماں باپ بھی نہیں جانتے، دادا دادی جانتے تھے، 2 پوچھ کے بعد ختم۔ انگریزی تو بہت دنوں کے بعد آئی ہے، یہ اردو یہاں بہت جلدی ختم ہو گئی، اب دوسری بات نہیں کرتا، ختم۔ منالی میں آئے، تشریف لائے منصور پارک میں، کہاں میں جو ہے پاپا مئو، وہاں سے لے کر کے یہاں تک دیکھتا ہوا آیا ہے، کوئی سائن بورڈ اردو میں نہیں پایا میں نے۔ کب کی بات ہے یہ؟ چند سال کی بات ہے، کوئی سائن بورڈ۔ ایک صاحب یہیں کے آدمی لکھنؤ کے جا کر رہے تھے کہ اردو آپ لوگ رکھیے، اردو کی ترغیب بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو ایک کھڑے ہو گئے لکھنؤ کے بعد، کہا اپنے ہاں گیٹ پر نظر کیجیے، گیٹ پر شمس الرحمان فاروقی کے یہاں ہے گیٹ پر، شمس الرحمان اچھا لگتا ہے۔ نہیں، بہت سے لوگوں کو میں نے کہا جو اردو کے بے خان نہیں لکھا، کیا کوئی مان ڈالے گا تم کو؟ اردو بھی مسلم صاحب، اردو ہی ترجمانی اس وقت عربی کی کر رہی ہے۔ اردو چھوڑ گئے تو عربی تو آتی ہی نہیں، اردو سے گئے دین سے چلے جاؤ گے۔ افریقہ میں بہت بڑا جلسہ تھا، اس میں بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بس اردو کو پڑھو پڑھاؤ اور علماء سے تعلق رکھو جو باہر سے آتے ہیں ہندوستان میں، ورنہ دن ختم ہو جائے گا۔ میرے سامنے بہت بڑے آدمی ہیں، محمد مسعود اللہ خان خلیفہ، کہا اردو کو سامنے لے آؤ، ورنہ تمام دینی کتابیں تمہاری اردو میں ہیں، اور علماء جو آتے ہیں دوسرے ملکوں سے وہ سب اردو والے ہیں۔ جب تم نہیں اردو جانو گے تو اپنے علماء سے استفادہ نہیں کر سکتے، رہ جاؤ گے دین ہی سے، تنخواہ ہو جائے تمہاری 40,000 50,000، لیکن وہاں سے گر جاؤ گے۔ وہاں کے گرنے کو بھی دیکھو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح دین، صحیح علم قرآن و حدیث کا عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں ہم کو چلنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. رب زدني علما. کسی چیز کا حکم اللہ نے نہیں دیا، علم کے لیے۔ اللہم رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم کو بڑھا دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنا علم، سارے عالم کے علم کے برابر، لیکن تب بھی اللہ حکم کر رہا اپنے نبی کو، قل رب زدنی علما فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ادھر گیا میں مولانا کہا، معلم نے کہا کہ توحید مطلب لوگ کہتے ہیں بہت، اور توحید مطلب جانتے بھی نہیں، بس ایک پکڑے رہو، جو پکڑے ہو وہی کچھ نہیں جانتا، تم کو کیا پڑھائے گا وہ۔ ایک صاحب بمبئی میں تھے، بہت منہ پھٹ، انہوں نے کہا حضرت کے بعد اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے،
امام تھانوی کہتے ہیں میں 100 در پر جا رہا ہوں تو میں جاؤں گا اللہ کے لیے. امام تھانوی تو یہ کہہ رہے ہیں اور تھانی آدمی یہ کہہ رہا ہے. مجھے سے کہا تھا منہ پھٹ آدمی تھا. وہ گئے تو ہم لوگ جو مشہور ہے محلہ جہاں مودی رہتے ہیں سب کوئلہ کے آگے ہے نہیں جی چوپٹ کر دیا ہاں کوپر وغیرہ گئے تو وہاں مولانا عبدالحلیم صاحب کی تقریر تھی. تو اب ہم لوگ چلے گئے. پہلے وہ کہہ چکے تھے ہم لوگ کسی کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں. گئے تو مولانا عبدالحلیم صاحب کی تقریر تھی. ہم لوگ بیٹھ گئے میں بیٹھ گیا میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ 7 سال کے حکم میں کی عمر میں لڑکوں کو نماز پڑھنے کا امر کیا گیا ہے نا, اور 10 سال کی عمر میں مارنے کا حکم ہے ضرب خفیف. اور کہا کہ لڑکے تو مکلف نہیں ہیں نماز کے, لیکن باپ مکلف ہے کہ اس کو نماز پڑھائے. یہ مولانا نے بیان کیا. 7 سال میں لڑکے تھوڑے مکلف ہے نماز پڑھنے کے, لیکن باپ کو ہے کہ اس کو عادت ڈالنے کے پڑھاؤ 10 سال کے بعد. کہا یہ کمل یہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا. مگر ایک بات ابھی معلوم ہوا ہے, معلوم نہیں تھی آپ کو. ابھی آپ کا کیا ہے کہ ہم کو کسی کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت کے بعد حضرت سب بات بیان کر چکے ہیں. کیا غلط, یہ بھی مشائخ کے یہاں غلط رسم چلی ہوئی ہے. حضرت تھانوی کہہ رہے 100 در پر جاؤں گا علم دین کے لیے اور نسبت اللہ کے لیے. اسی بنا پر حضرت تھانوی یہاں بھی آئے, دار صاحب محمدی میں آئے, یہاں آئے, اور خاص طور سے ماشاء جبکہ حضرت حاجی صاحب سے تعلق تھا ان کا, لیکن ماں فضل الرحمان صاحب کے کئی مرتبہ آئے کہ نہیں. یہ طالب ہے, طالب خدا, باقاعدہ گشت کیا, لوگوں سے ملے حضرت تھانوی. میں نے کہا تھانوی نہیں, تھانے کے لائق, تھانے میں ایک طرف منسوب ہے لوگ. بہت زبردست یا لیاقت علم دین. قل رب زدنی علما. مفتی محمد صاحب نے آ کے یہاں پر تقریر اسی پر کیا تھا, قل رب زدنی علما, ہمارے علم کو بڑھائیے. نبی اتنے علوم کا مخزن وہ کہہ رہا ہے کہ قل, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ بھی تو ہے. آپ کہیے کہ میرے علم کو بڑھا دیجیے. نبی سے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے اور امتی کچھ کہہ رہا ہے. کیا تم نبی کے متبع ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اتباع. چنانچہ ایک بزرگ سے کہا گیا کہ اگر معلوم ہو کہ 3 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ کہا طلب علم لگ جاؤں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی چیز کا امر نہیں فرمایا سوائے طلب علم کے. یہ دلیل میں پیش کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین کا شائق بنائے ہیں, اور انشاءاللہ علم دین صحیح آئے گا تو عمل کو وہ بھارے گا.